بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نائنتھ فزکس۔ انشاءاللہ باقاعدہ سٹارٹ کریں گے۔ یونٹ 1 سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ یونٹ 1 میں ہم فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ یہ پڑھیں گے۔ فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹ، اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ فزیکل کوانٹیٹی کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح میجر کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ فزیکل کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہوتی ہے جس کو ہم میجر کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یہ فائنڈ کرنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح میجر کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہم سیکھیں گے اس یونٹ میں۔ اس یونٹ میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ اس چیز کے قابل ہوں گے کہ اس کو فزیکل جتنی بھی سائنس ٹیکنالوجی سوسائٹی ہے وہ پتہ چلے گا، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ فزیکل کوانٹیٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نومیریکل میگنیچیوڈ یعنی ویلیو ہوتی ہے، اور دوسرا فزیکل کوانٹیٹی کی یونٹ ہوتی ہے۔ یہ مسٹ ہے فزیکل کوانٹیٹی کے لیے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو اس چیز کا بھی پتہ چلے گا کہ بیس فزیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہے اور ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹی ہوتی ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ اس کے بعد سسٹم انٹرنیشنل کا پتہ چلے گا کہ سسٹم انٹرنیشنل کیا ہے، اس میں ہم فزیکل کوانٹیٹی کون سے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد انٹر کنورٹ پریفکس جو ہمارے پاس پریفکس ہوں گے اس کو ہم سیکھیں گے۔ پریفکس کے بعد ہم اس کو کہاں یوز کریں گے، ملٹیپل یونٹس کے لیے بھی استعمال کریں گے اور سب ملٹیپل یونٹس کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہم سائنٹیفک نوٹیشن پڑھیں گے۔ سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم یہ سیکھیں گے اس کو ہم میجرمنٹ میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو ہم میجرمنٹ جب فزیکل کوانٹیٹی کا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں میجرنگ انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ورنیئر کیلیپر جو انسٹرومنٹ ہے میجرنگ انسٹرومنٹ، اس کی ہمیں یوز کرنا ہونا چاہیے، ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسکریو گیج ہے اور اس کے بعد میجرنگ لینتھ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو ورنیئر کیلیپر اور اسکریو گیج یہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو استعمال کرنا سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی ہمارے پاس میجرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کا لمیٹیشن کیا ہے، منیمم میجرمنٹ ہم کہاں تک کر سکتے ہیں اس سے، یعنی لیسٹ کاؤنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، میٹر رول کا بھی، ورنیئر کیلیپر کا بھی اور اسکریو گیج کا بھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو اس یونٹ ختم ہونے کے بعد اس چیز کا بھی پتہ چلے گا کہ سگنیفیکنٹ فیگر جو ہے اس کو ہم ریکارڈنگ یعنی لیبارٹری میں یا کیلکولیشن میں ہم کس طرح یوز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جب یہ یونٹ ختم ہوگا تو ان ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد یہ کئی چیزیں ہیں کہ مطلب کمپیریزن کاؤنٹ کوریسی پتہ ہو اسٹوڈنٹ کو کہ میجرنگ ٹیپ جو ہے اس کا ایکوریسی کتنا ہے، میٹر رول کا ایکوریسی کتنا ہے، ورنیئر کیلیپر کا ایکوریسی کتنا ہے، مائکرو میٹر اسکریو گیج کا ایکوریسی کتنا ہے۔ ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح پیمائش کا کہاں تک کر سکتے ہیں، کس میجرنگ انسٹرومنٹ سے ہم صحیح پیمائش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد برانچز آف فزکس، برانچز آف فزکس میں ہم پڑھیں گے۔ جب برانچز آف فزکس ہم پڑھتے ہیں پہلے ہم میکینکس پڑھتے ہیں، میکینکس میں ہم موشن آف دا باڈی پڑھتے ہیں اور کاز آف اینڈ افیکٹ۔ ہم میکینکس میں الیکٹرو میگنیٹک اور کائنمیٹکس اور ڈائنامکس پڑھیں گے۔ کائنمیٹکس میں ہم کاز نہیں پڑھیں گے، صرف موشن کے افیکٹ پڑھیں گے کہ موشن کتنا ڈسٹینس کور کر لیتا ہے، کتنے ٹائم میں پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی باڈی کتنا ٹائم لیتا ہے۔ اور کاز جو ہے یہ ہم ڈائنامکس میں پڑھیں گے کہ کوئی باڈی کتنی رفتار کے ساتھ جاتی ہے، اس کا ایفیکٹ یعنی کتنا فورس لگ رہا ہے، ایکسلریشن ہو، یہ دو چیزیں ہم وہاں ڈائنامکس میں پڑھیں گے۔ ایکسلریشن ہم کائنمیٹکس میں پڑھیں گے لیکن کاز ایفیکٹ یعنی جو ڈائنامکس پڑھیں گے وہاں پر بھی ہمیں ایکسلریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیٹ دوسرا برانچ ہے، برانچ آف فزکس میں سے ہیٹ میں ہم یہ نیچر آف ہیٹ اسٹڈی کریں گے، یونیورس میں ہیٹ اسٹڈی کریں گے، ایٹماسفیئر میں جتنی بھی ہیٹ ہے، ٹمپریچر وغیرہ۔ اس میں ہم ماڈل
آف ہیٹ پڑھیں گے، موڈز آف ہیٹ جو ہے یہ پڑھیں گے کہ ہمارے پاس کتنے طرح کے ہیٹز ہوتے ہیں، اس کی ٹرانسفارمیشن کس طرح ہوتی ہے، ہم کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے افیکٹ کیا ہوتا ہے جب ایک باڈی سے ہیٹ ریلیز ہوتی ہے یا ابزرو ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ باڈی پر کس طرح پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساؤنڈ۔ ساؤنڈ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ساؤنڈ ویوز کیا ہوتی ہے، اس کی فزیکل ایسپیکٹ کیا ہوتی ہے، ہم استعمال کا کرتے ہیں ساؤنڈ، فائدہ کیا ہے اس کا، اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ساؤنڈ پروڈکشن جو ہے یعنی ساؤنڈ کو ہم کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ہم پراپرٹی پڑھیں گے، پراپرٹی اپلیکیشن بھی پڑھیں گے، یعنی یہ ساؤنڈ کے چیپٹر میں یہ فزکس کا برانچ، اس میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ لائٹ جو ہے یعنی آپٹکس، جتنی بھی ہم آپٹکس کی بات کرتے ہیں وہاں لائٹ ضروری ہے۔ لائٹ میں ہم یہ فزیکل ایکسپیکٹ لائٹ کے پڑھیں گے کہ کس طرح اس کے پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور اس کا ورکنگ پڑھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے لائٹ، اور اس کے بعد آپٹیکل انسٹرومنٹ، ہم جتنے بھی لائٹ کے اسپیکٹ پڑھیں گے، لائٹ کی ویوز، لائٹ کی نیچر، لائٹ کی پراپرٹی، ساری چیزیں پڑھیں گے، ریفلیکشن ڈیفریکشنز پڑھیں گے، ریفریکشن پڑھیں گے، پھر اس کی ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے ہم آپٹیکل انسٹرومنٹ یوز کریں گے۔ آپٹیکل انسٹرومنٹ ہم یعنی اپلیکیشن کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے الیکٹریسٹی۔ الیکٹریسٹی میں ہم الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم میں ہم پڑھتے ہیں کہ چارج جو ہوتا ہے، چارج ہمارے پاس پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے ایک ایٹم میں، تو یہ چارج جو ہے یہ ریسٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کی پراپرٹی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے، اور جب یہ موشن میں ہوتا ہے تو اس کی کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے۔ افیکٹ پڑھیں گے، ریلیشن شپ پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ جب چارج موشن میں ہوتا ہے تو میگنیٹزم یعنی میگنیٹس کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ یہ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم میں ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جب الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم ہم اس کو کامنلی ہم کہہ سکتے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم، اس میں ہم جب چارج موشن میں ہوتا ہے اس میں میگنیٹائزیشن ہوتا ہے یعنی میگنیٹس پیدا ہوتی ہے، تب ہم اس سے اپلیکیشن کام کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح ہم الیکٹریسٹی کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایٹامک فزکس۔ ایٹامک فزکس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ اسٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف ایٹم۔ ایٹامک فزکس میں صرف ہم ایک ایٹم کی اسٹرکچر بناوٹ پڑھیں گے اور اس کی پراپرٹی پڑھیں گے، سمپل یہ چیزیں ایٹامک فزکس میں ہم پڑھیں گے۔ نیوکلیئر فزکس میں صرف ہم فزکس کی نیوکلائی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے جتنی بھی پارٹیکلس ہے اندر اس کو ہم پڑھیں گے۔ نیوکلیس میں جتنے بھی پارٹیکلس ہیں، نیوٹران، پروٹان، اس میں اندر جتنے بھی پارٹیکلس ہیں یہ سارے ہم نیوکلائی میں پڑھیں گے۔ پلازما فزکس، پلازما فزکس میں ہم کیا پڑھیں گے، اس میں ہم پروڈکشنز پراپرٹیز آف آیونک اسٹیٹ پڑھیں گے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلازما جو ہے یہ فورتھ اسٹیٹ ہے میٹر کا، تو اس میں ہم آیونک اسٹیٹ پڑھیں گے کہ یعنی آئنائزیشن کس طرح پلازما ہم کریٹ کرتے ہیں، کس طرح بنتی ہے، اور کتنا ہیٹ درکار ہوتی ہے اس کو۔ اس کے بعد ہے جیو فزکس۔ جیو فزکس میں ہم انٹرنیشنل اسٹرکچر آف دا ارتھ پڑھیں گے، انٹرنل اسٹرکچر، یعنی ہم انٹرنلی زمین کو دیکھیں گے کہ زمین کے اندر کیا ہے، پہلے لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر، جس طرح پہلے لیئر کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، دوسرے لیئر کو مینٹل، سنٹر کو ہم کور کہتے ہیں۔ یہ لیئر بائی لیئر ہم پڑھیں گے کہ کرسٹ جو ہے وہ کتنا ہے، کتنا موٹا ہے، اس کے بعد مینٹل لیئر، اور اس کے بعد کور، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، میں چیزیں بتا دیتا ہوں، یہ صرف ہمارے لیے چیزیں ہیں کہ ہم کس طرح ایک چیزیں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ انٹروڈکشن ٹو فزکس میں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم فزکس کی اسکوپ یعنی فزکس اسکوپ ہم پڑھیں گے کہ فزکس اسکوپ کیا ہے، فزکس میں ہم کہاں کہاں تک ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، ایلیمنٹری پارٹیکل سے لے کر ہم گلیکسیز تک، ہیونلی باڈیز تک، جتنی بھی ہم اس کی موشن، اس کی پراپرٹی وغیرہ ہم پڑھیں گے، یہ سارے فزکس کے اسکوپ میں آتے ہیں۔
فار ایگزامپل اگر ایلیمنٹری پارٹیکلس الیکٹران پروٹان نیوٹران کے درمیان جتنی بھی فورس ہے، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس، الیکٹرانس نیوکلیس کے ارد گرد موشن کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم فزکس میں پڑھیں گے. یہ منیمم لیول پر ہم پڑھتے ہیں. اس سے آگے ہم جب بھی جاتے ہیں میکسیمم لیول پر، یعنی ہم ہیونلی گلیکسیز میں، تو ہم وہاں پر گلیکسیز پڑھیں گے کہ ہمارے یونیورس میں کتنی گلیکسیز ہے اور گلیکسیز کے درمیان ڈسٹینس کتنا ہے اور کتنا ڈسٹینس ہے. اس کے بعد ایک گلیکسی میں کتنے سٹارز ہوتے ہیں، ہر سٹار کا سولر سسٹم کس طرح بنتا ہے، اور کس طرح یہ سورج ایک گلیکسی میں اندر ایک ہول کے ایک سنٹر پر کس طرح سارے سٹار گردش کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم فزکس کے اسکوپ میں پڑھتے ہیں. اور یہاں پر چند چیزیں بتائے ہیں انہوں نے: میٹرالوجی، جیولوجی، اسٹرانومی، کیمسٹری، فزکس. یہ چیزیں جو ہے یہ فزکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو فزکس کے سارے فنڈامنٹل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی فزکس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی فزکس کا کردار ہے ٹیکنالوجی میں. جتنی بھی ٹیکنالوجی بنتی ہے وہ صرف اور صرف فزکس کے لا اور پرنسپل پر کام کرتی ہیں. پہلے ہم فزکس کے لا